السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شروع کریں گے تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ تو یہ مد تین طرح کے ہیں، ایک مد متصل ہے، ایک مد منفصل اور ایک مد لازم۔ تو مد متصل کون سا مد ہوتا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ حرف مد یہاں پہ کیا ہے؟ الف۔ یہ دیکھو الف کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمہ یہ جا ایک کلمہ ہوتا ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اور کلمے میں یعنی فی ایک کلمہ ہے اور امرنا دوسرا کلمہ ہے، تو کلمہ میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ تو یہاں حرف مد یا ہے، یا یہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اور مد منفصل کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب حمزہ آتا ہے وہ الف کی شکل میں آتا ہے، اور مد متصل والا جو حمزہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی شکل میں ہوتا ہے، عین کی طرح کی شکل میں۔ متصل کہتے ہیں ملے ہوئے کو، اور منفصل کہتے ہیں الگ جدا۔ تو منفصل یعنی جو حمزہ ہے وہ الگ ہے اس کلمے سے جس میں مد ہے، اور یہ حمزہ اسی میں ہے ملا ہوا جس میں مد ہے۔ تو مد لازم کس کو کہتے ہیں؟ مد لازم حرف مد کے بعد دوسرے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ جیسے یہاں حرف مد حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ کے اوپر جو مد ہے اس کے بعد دوسرے حرف پر جزم آ رہی ہے، اسی طریقے سے یہاں الف کے اوپر جو مد ہے تو دوسرے حرف پر یعنی جیم پر تشدید آ رہی ہے، یعنی حرف مد کے بعد دوسرے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ اب ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے تو کتنا کھینچنا ہے؟ مد متصل کو کتنا کھینچنا ہے، مد منفصل کو، اور مد لازم کو کتنا کھینچنا ہے؟ تو اب دیکھنا کہ مد متصل جو ہے اس کی مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف ہے، یعنی کم سے کم 2 الف ہے اور زیادہ سے زیادہ 4 الف ہے۔ اور مد منفصل کی مقدار بھی یہی ہے، 2 الف، 2.5 الف۔ لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ اگر مد متصل کو 2 الف سے کم کھینچا تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کا 2 الف ہی کھینچنا کم سے کم واجب ہے، اور اگر مد منفصل کو 2 الف سے کم بھی کھینچا تو یہ جائز ہے۔ تو مد لازم کی مقدار ہے 3 الف یا 5 الف، یعنی کم سے کم 3 الف، زیادہ سے زیادہ 5 الف ہے، یعنی 3 الف سے اس کو کم نہیں کھینچ سکتے، یہ ضروری ہے کہ 3 الف کھینچنا ہے۔ اب ان کا ہجے کس طریقے سے کریں گے اس پر غور کرنا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء۔ سیئت، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سیئت۔ سوء، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سوء۔ اب یہاں حروف مدہ جو 3 ہیں وہ اسی میں ہیں، الف یا واو جو میں نے پیچھے آپ کو پڑھا دیے ہیں۔ تو اب حروف مدہ جو 3 ہیں ان کو بھی کھینچنا ہے، لیکن اتنا نہیں کھینچنا، جب ان پر مد لگ جائے گا تو پھر ان کو اتنا کھینچیں گے جتنا ابھی یہاں آپ کو بتایا۔ تو مد منفصل، یہ مد منفصل ہے۔ اب اس کا ہجے کرتے ہیں۔ فی امرنا، فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا۔ لا الہ، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، یہ کھڑا زبر ہے، اس کو بھی کھینچیں گے، الف مدہ کے برابر کھینچیں گے، مد کے جتنا نہیں کھینچیں گے۔ لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ۔ انا انزلنا، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا،
انا انزلنا حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل یہاں نون ساکن ہے، یہاں اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد جو زا ہے وہ اخفا میں سے آ رہی ہے، اس لیے نون پر یہاں اخفا ہوگا، نون کو چھپا کر پڑھیں گے. نون الف زبر نا، انزلنا. تو یہ ہے مد لازم. مد لازم کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے مد لازم حرفی مثقل، ایک ہے مد لازم حرفی مخفف، ایک ہے مد لازم کلمی مثقل، تو ایک ہے مد لازم کلمی مخفف. تو یہ جو 4 قسمیں ہیں ان کی مثالوں کے ساتھ ہی سمجھ میں آئے گی. تو اتنی بات یاد رکھنا کہ 2 کی مثال ادھر موجود ہے اسی لائن میں. تو وہ کون سے 2 ہیں؟ ایک ہے مد لازم کلمی مخفف، ایک ہے مد لازم کلمی مثقل. حرفی اور کلمی کا پہلے آپ نے جاننا ہے کہ کلمی اور حرفی کیا ہوتا ہے، پھر مثقل اور مخفف کیا ہوتا ہے، یہ بعد میں بتائیں گے. پہلے ہے کلمی. کلمی کہتے ہیں جس حرف کو پورے کو ملا کے پڑھا جائے، یعنی اس کو الگ الگ نہ پڑھا جائے. جیسے ہم نے اس کو الگ الگ نہیں پڑھا، الف لام حمزہ نون، اس کو کہتے ہیں الگ الگ پڑھنا، اور اسی کو کہتے ہیں حرفی. ہم نے اس کو جو ملا کے پڑھا آل آنا، تو یہی ہے کلمی. تو سب سے پہلے کلمہ، اس کو کہتے ہیں کلمہ. تو جب اس کو ملا کے پڑھیں گے اور پھر دیکھنا ہے کہ جب جس حرف کو پورا ملا کے پڑھیں گے جو کلمہ ہے، اس میں دیکھیں گے کہ اگر حرف مد کے بعد جزم آ رہی ہے تو جہاں جزم ہوگی اس کو مخفف بولیں گے، جہاں تشدید ہوگی اس کو مثقل بولیں گے. تو حرفی اور کلمی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کلمی ہوتا ہے جس کو ملا کے پڑھنا. حرفی کب ہوتا ہے؟ جب حروف مقطعات میں ہم پڑھیں گے. حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. تو ان میں بھی ان کے اوپر بھی مد ہوتے ہیں، وہ بھی مد لازم ہوتے ہیں. تو لیکن جب ان میں کوئی مد آتا ہے اس کو بولیں گے حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو وہ مد لازم حرفی مثقل ہوگا. اور اسی طریقے سے حروف مقطعات میں اگر حرف مد کے بعد جزم ہو تو وہ مد لازم حرفی مخفف ہوگا، جزم والے کو مخفف بولیں گے. اب وہاں حروف مقطعات میں آپ کو ظاہراً کوئی جزم نہیں نظر آئے گی، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں نا قاف، یہ قاف یہ حروف مقطعات میں آتا ہے، تو قاف کہتے وقت اس کے اوپر کوئی جزم نظر نہیں آئے گی، لیکن قاف کہتے وقت جو فا ہمارے منہ سے نکلتی ہے، قاف آخر سے جو فا کی آواز آ رہی ہے، اس فا پر خود بخود جزم لگتا ہے. تو یہی ہے قاف کے اندر اگر ہم بولیں گے کہ کون سا مد ہے، تو مد لازم حرفی مخفف ہے. حرفی اس لیے کہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور مخفف اس لیے کہ یہاں قاف کہتے وقت فا کے اوپر جزم لگ رہی ہے. تو اسی لیے اسی طریقے سے الف لام میم یہ بھی حروف مقطعات ہیں. تو ان کو بھی بولیں گے کہ حرف مد کے بعد، یعنی حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید آ رہی ہے. تو حرف مد یعنی لام میم، لام ایک حرف ہے، میم دوسرا حرف ہے، اور میم کے اوپر تشدید آ رہی ہے، لام کے اوپر مد ہے. تو حرف مد یہاں پہ لام ہوا اور دوسرا حرف تشدید والا ہے میم، تو حرف مد کے بعد تشدید آ رہی ہے، اس کو بولیں گے حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید آ رہی ہے، لہٰذا وہ مد لازم حرفی مثقل ہو گیا. تو مد لازم کلمی مثقل اور کلمی مخفف کی مثال موجود ہے. کلمی مخفف یہ ہو گیا کہ کلمہ میں حرف مد کے بعد جزم آ رہی ہے تو مد لازم کلمی مخفف. تو اسی طریقے سے کلمہ میں، یہ کلمہ ہے حاجو کا، اس میں حرف مد کے بعد تشدید آ رہی ہے تو مد لازم کلمی مثقل ہو جائے گا. ہاں اتنی بات یاد رکھنا ہے، کلمی جو ملا کے پڑھا جائے گا اور حرفی جو الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا وہ حروف مقطعات ہیں. تو اور مخفف جس پر جزم ہوگی اور مثقل جس پر تشدید ہوگی، یہ چاروں قسمیں اس طریقے سے آپ کو یاد ہو جائیں گی. تو اب اس کا ہجے کرتے ہیں. آل حمزہ لام کھڑا زبر آل، اوپر مد آل، حمزہ کھڑا زبر آل، نون زبر نا آل آنا. اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچیں گے ان دونوں سے. حاجو کا، کیونکہ جیم پر تشدید ہے
تو اس کو سخت آواز کے ساتھ پڑھیں گے حاجوک، ہا الف جیم، اس کو اس طریقے سے جوڑیں گے جیم کو پچھلے حرف کے ساتھ، ہا الف جیم زبر حاج، اوپر مد، حاج، جیم واو پیش جو، کاف زبر کا، حاجوک، والصافاتی، واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا زبر، پہلے اس کا کھڑا زبر پڑھیں گے بعد میں اس کا پڑھیں گے، صاد فا کھڑا زبر، صاف اوپر مد، صاف، والصاف، فا کھڑا زبر فا، تا زیتی، والصافاتی۔ تو یہ تھا اس کا ہجے مد لازم کا۔ تو اسی پر آج ختم کرتے ہیں، اگلے سبق تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔